السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی گرامر کو سمجھیں۔ جب ہم گرامر کو سمجھ لیں گے تو اس کے ذریعے سے پورے جملے بناتے ہیں، اس طریقے سے ہم آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک لینگویج میں بھی یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گرامر سیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے گرامر سیکھنے کے بعد جو عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کے نام عربی میں یاد کرنے، تو اس طریقے سے آپ عربک لینگویج آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم چیزوں کے سیکھنے کی طرف آئیں گے، پہلے چیزوں کے نام ہم یاد کریں گے، پھر ہم گرامر کی کتاب کی طرف جائیں گے۔ یہ کتاب ہے طریقہ جدید فی تعلیم العربیہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بنی ہوئی کتاب بنی ہوئی، اس کو عربی میں کتابوں کہتے ہیں۔ پروناؤنسیشن بتاؤں گا، آپ نے اس کا پروناؤنس ذہن میں رکھ کے آپ نے وہ لفظ عربی کا یاد کر لینا ہے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ کتاب ہو گئی، اس کے بعد ہے قلم آپ دیکھیں، اس کو بھی عربک میں قلم کہتے ہیں، صحیح آسان لفظ ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں آپ، کاغذ بنا ہوا ہے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ورقن۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے جو عربک نام ہیں، چیزوں کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے وہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے کرسی، اس کو کرسی انہیں کہتے ہیں۔ یہ کوئی جو پڑھنے کی ڈیسک ہوتی ہے نا، پڑھنے کی ڈیسک، اس کو کہتے ہیں مکتب، اور جو بیٹھنے کی ڈیسک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقعد۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں دروازہ بنا ہوا ہے اور دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن۔ باب کہا جاتا ہے دروازے کو۔ آگے دیوار بنی ہوئی ہے، جدارن کہتے ہیں۔ صرف اس کا پروناؤنس میں کرتا جا رہا ہوں اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ چیزوں کی تصویریں سامنے بنی ہوئی ہیں اور چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسان ہے۔ آگے دیکھیں، اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ھذا کہتے ہیں یہ کو۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر قلم کسی کو بتانا ہو تو ہم اس کو عربی میں اس طریقے سے بتائیں گے کہ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی سے پوچھنا ہو کسی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ کوئی آپ سے بھی اس طریقے سے اگر سوال کرتا ہے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کو جواب میں یہ کہنا ہے، جو بھی چیز آپ کے سامنے ہو اس کے آگے آپ نے ھذا لگا دینا ہے۔ جس طریقے سے یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسی بنی ہوئی ہے، انہوں نے سوال پوچھا ما ھذا، آپ نے جواب دیا ہے ھذا کرسی۔ پھر یہ پوچھ رہے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ نے جواب دیا ھذا مکتب۔ اس طریقے سے جواب دیا جائے گا کہ ھذا کرسی، ھذا مکتب، ھذا مقعد، ھذا بابن، ھذا جدار، کہ یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، ھذا مقعد، یہ بیٹھنے والی کرسی ہے، یہ پڑھنے والی ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا ورقن، یہ صفحہ ہے، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم آ گئے ہیں گرامر کی طرف، دوسری طرف۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہم صفحہ اس طریقے سے لے کے چلیں گے، ایک پیج ہوگا ہمارا چیزوں کو یاد کرنے کا اور ایک پیج ہمارا گرامر کی طرف سمجھنے کا۔ تو اب ہم آ گئے گرامر کی طرف۔ گرامر میں اس کی جس طریقے سے ہمارے ٹینسز ہوتے ہیں، اس یہاں پہ بھی ٹینسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو انگلش میں ہوتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک میں بھی 3 ہوتے ہیں، ماضی اور فیوچر اور پریزنٹ کو اس میں جمع کر دیا جاتا ہے عربی میں، تو اس کو کہا جاتا ہے مضارع۔ گرامر کی طرف ہم آ چکے ہیں، دیکھیں یہ سب سے پہلے ورڈ لکھا ہوا ہے فعلہ، یہ ہے ماضی۔ ابھی ہم ماضی کو سمجھ رہے ہیں اور ماضی میں کس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ فعل کہتے ہیں کسی کام کی کرنے کو، کوئی کام ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ ابھی دیکھیں فعلہ لکھا ہوا ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اسے ایک مرد نے، واحد مذکر غائب۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو یاد کرنی ہے اور اس کو سمجھنا یہ ہے، فعل زید، زید کر رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے، فعل میں اگر لام کے بعد الف آ جائے، الف سے مراد تثنیہ ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا کیا ان 2 مردوں نے۔ فعلو، جب جمع کا صیغہ ہوگا نا، سب کی بات کی جا رہی ہوگی، اچھا 2 بندوں کی بات کی جا رہی ہوگی کہ بھائی 2 بندے کوئی کام کر رہے ہیں، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الف لگ جائے گا، اور اسی طریقے سے جب کوئی بہت سارے لوگ کسی چیز کا کام کر رہے ہیں تو اس میں مطلب جمع کا صیغہ آ جائے گا۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ بات تھی مذکر کی تھی، مطلب مذکر مونث تو آپ کو پتہ ہے، مردوں کی بات یہاں پہ مردوں کی بات ختم ہو چکی ہے، اب عورتوں کی بات آ رہی ہے کہ مونث کی بات آ رہی ہے۔ مونث میں دیکھیں فعالت لگے گا جب کوئی ایک عورت کچھ کام کرے گی ماضی میں تو پھر کیا لگے گا؟ فعالت۔ اسی طریقے سے دو عورتیں ماضی میں کوئی کام کریں گی تو فعالتہ ہو جائے گا، جب بہت ساری عورتیں ماضی میں کوئی کام کریں گی تو فعالہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات ہو رہی تھی غائب کی، مطلب ماضی میں جو کوئی عورت یا مرد موجود نہیں ہے تو یہ تمام 6 کے 6 صیغے یوز ہوں گے، ان کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بات آ رہی ہے مردوں کی، مردوں کی جو بات آ رہی ہے وہ حاضر میں بات آ رہی ہے، مطلب جو مرد موجود ہوگا اس وقت اس کی یہ بات ہو رہی ہے، فالدہ کیا ایک مرد نے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک مرد کر رہا ہے، یہ لکھا ہے، مطلب کوئی ایک مرد ہے، وہ اس کو آپ فیس ٹو فیس بات کہہ رہے ہو، سامنے ہم نے کہہ رہے ہو بات کہ بھائی تم نے یہ کام کیا ہے۔ جب دو مردوں نے یہ کام کیا تو اس میں کیا یوز ہوگا؟ بھائی تو تم دونوں نے کیا ہے تو فعال تمہارا یوز ہوگا۔ تو یہ جو عربی کے لفظ ہیں یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا شروعات میں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب یہ دیکھیں یہ تین کے آپ اس کو بنا کے یاد کر لیں گے نا، فعلا فعلا فعلو، یہ تین کیا ہوگا؟ غائب کے۔ تو یہاں میل فیمیل کی بات ہو رہی ہے، مذکر اور مؤنث سے مراد کیا اسے ایک عورت۔ اب یہ دیکھیں مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے اور مؤنث فیمیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ فالدہ فعال نہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فالدہ فالدم، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مذکر حاضر کے لیے لگ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تین سیکھے ہیں واحد مذکر تثنیہ، جب دو کی بات ہوگی اور وہ بندہ موجود ہوگا، صحیح ہے، پاسٹ میں موجود ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری بات ہو رہی ہے پاسٹ کی، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ پاسٹ میں اگر بندہ نہیں موجود ہوگا تو یہ دیکھیں غائب ہے، مذکر غائب ہے۔ اور اسی طریقے سے اور فیمیل موجود نہیں ہوگی تو مؤنث غائب ہے، اور پھر یہ آپ نیچے سمجھ سکتے ہیں تثنیہ مطلب دو، جمع مطلب بہت ساری۔ اسی طریقے سے اس میں بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر پاس میں بندہ موجود نہیں ہوگا، پاس میں بندہ موجود ہوگا تو آپ نے کیا لگانا ہے بھائی؟ یہ لگ جائے گا سیکھا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بھلے آپ تین کا پیر بنا لیں، فالدہ فالتما فالتو، یہ لگ جائے گا۔ تثنیہ مذکر حاضر میں اگر اس وقت پاس میں بندہ حاضر تھا تو اس میں یہ لگ جائے گا، پاس میں بہت سارے بندے حاضر تھے تو یہ لگ جائے گا۔ تو یہ فالتم تک ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ باقی یہ آپ نے عربی بھی یاد کر لینی ہے اور اس کی اردو یاد کر لینی ہے، میں نے آپ کو یہ پیج شیئر کیا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں آپ فالتی فالتما فالتنا، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، باقی بات پوری اوپر والے کی طرح ہی ہے، بس بات ہو رہی ہے فیمیل کی۔ اب آخر میں ہم آ جاتے ہیں واحد متکلم اور تثنیہ و جمع متکلم میں۔ یہ ہے فالتو فالنا، فالتو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ایک مرد یا ایک عورت نے، کہ ہم دو، اب یہ کوئی جو ہے وہ ایک مرد یا ایک عورت اگر کام کرے گی اکیلے تو وہ اگر کسی اور کو بتانا چاہے گی، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی میل یا فیمیل اگر پاسٹ میں کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ کیا استعمال کریں گی؟ فالتو عربی میں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی میل یا فیمیل دو ہوں گی یا ساری کچھ زیادہ ہوں گی اور وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے کیا ہے یہ کام پاسٹ میں، صحیح ہے، اگر وہ اپنے متعلق بتانا چاہیں گی، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی اور کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ سب باتیں، لیکن اب بات ہو رہی ہے اپنی، اور کسی اور کے بارے میں جو بتا رہے تھے، یہاں پہ جو 6 سیکھے ہیں
وہ بندہ موجود نہیں تھا، اور یہاں پہ جو 6 سیکھے حاضر کے ہیں وہ بندہ حاضر تھا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اب آپ اپنی بات بتا رہے ہیں، تو یہ آج کا ہمارا ماضی مطلق مثبت معروف کی بات وہ کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں.